بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں آپ کا میزبان ساجد رضوی. آپ تمام کا استقبال کرتا ہے. مجھے یقین اس بات کا ہے کہ آپ تمام لوگ آج کے پروگرام میں ہونے والی گفتگو کا بے صبری سے انتظار کر رہے ہیں. جیسا کہ آپ تمام لوگ جانتے ہیں ہمارا جو ٹاپک ہے کربلا اور حق الناس. پچھلے دو ایپیسوڈ گزشتہ جو ایپیسوڈ تھے اس میں ہم لوگوں نے جو ہے کافی کچھ سوالات لیے اور اس کے جواب قبلہ نے آپ تمام تک پہنچا. ایک بار پھر سے عالی جناب مولانا عابد رضا عابدی صاحب چینل ون کے اس پروگرام میں تشریف لائے ہیں. آج بھی کچھ اہم ترین سوالات کے جواب ہم لوگ حاصل کریں گے. آئیے سب سے پہلے ان سے ملاقات کرتے ہیں اور شو کا آغاز کرتے ہیں. السلام علیکم. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ الحمدللہ دعائیں. پچھلے دو ایپیسوڈ کی بات کریں تو بہت عمدہ رہا ایپیسوڈ اور کئی سوالات بھی ہوئے. ایک سوال سے کئی سوال بھی بنتے گئے. آج کے ایپیسوڈ میں ہم لوگ جیسا کہ پچھلے ایپیسوڈ میں آپ نے بتایا تھا کہ لوگوں کا حق، عوام کا حق کیا ہوتا ہے اور کیسے انسان کو اس کا دھیان رکھنا چاہیے. آج کے ایپیسوڈ میں جاننا چاہتا ہوں کہ میری نظر میں دو طرح کے حق ہوتے ہیں. ایک ہم لوگ ہمیشہ علماء کرام سے سنتے ہیں کہ اللہ کا حق اور ایک عوام کا حق. دونوں میں فرق کیسے ہم پیدا کریں، مطلب کیسے سمجھیں کہ فرق دونوں کا الگ الگ ہے؟ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین ابی القاسم مصطفیٰ محمد وعلی آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد. میرا فرق سے مراد مطلب امپورٹنس ہوتی ہے نا اس طرح کے میں جواب، مطلب دونوں میں ابھی کبھی اللہ کا حق ہے اور کبھی بندے کا حق ہے. جی دیکھیے دونوں حق میں شاید لوگ بھی یہی سمجھتے ہیں اور پہلی نگاہ میں لگتا بھی ایسے ہی ہے کہ اگر دونوں حق کو سامنے رکھا جائے تو جس حق کو مقدم ہونا چاہیے وہ خدا کا حق ہے. ہم پہلی نگاہ میں ہم یہ سمجھتے ہیں، اسی کو ہم زیادہ فوکس بھی کرتے ہیں. آپ دیکھیے انسان ایک بار حق الناس کو پامال کر دے گا، پر کچھ ایسے ہم میں سے لوگ ہیں جو اللہ کے حق کو نہیں پامال کرتے. ایسا تو پہلی نگاہ میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حق اللہ مقدم ہے حق ناس پر. بالکل. اور عام زندگی میں ہم یہی کرتے ہیں، نماز کو پابندی دیتے ہیں، دوسروں کے حق کو کی پابندی نہیں کرتے. لیکن اگر ہم روایات اور احادیث کو دیکھتے ہیں نا تو بالکل برعکس ہے. اچھا. حق الناس پہلے ہے اور حق خدا بعد میں ہے. اچھا پکی بات ہے. جی آپ دیکھیں، اگر آپ دیکھیں تو ہمارے آپ کے پہلے امام علی علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں جعل اللہ سبحانہ حقوق عبادہ مقدمۃ لحقوقہ. امام علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے بندوں کے حقوق کو مقدم قرار دیا ہے اپنے حق پر. اور پھر امام وجہ بتا رہے ہیں فمن قام بحقوق عباد اللہ کان ذلک معدیا الی قیام بحقوق اللہ. اور امام کہہ رہے کہ جو شخص بندوں کے حق ادا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو وہی شخص یہ صلاحیت پیدا کر سکتا ہے کہ خدا کے حق کو بھی ادا کر دے. یعنی جو بندوں کا حق ادا نہیں کر سکتا وہ کبھی بھی خدا کا حق بھی ادا نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرنا مجھے لگتا ہے شاید ہم لوگ کو آسان لگتا ہے، جیسے نماز رکھ لو، روزہ رکھ لو، حج بجا لاؤ. یہ ہم لوگ کو لگتا ہے کہ یہ اللہ کا حق ہے. کیا یہ حق ہے؟ جی عبادت کا تو سمجھ میں آتا ہے. جی یہ سارے حق خدا کے حق ہے. ہاں. لیکن انسان اس کی پابندی کرتا ہے، لیکن انسانوں کے حقوق کی پابندی جیسا آپ نے کہا چونکہ سخت ہے نہیں کرتا. لیکن روایت کہتی ہے کہ پروردگار عالم کہہ رہا ہے جس کے اندر یہ صلاحیت ہو کہ اپنے جیسے بندوں کے حق ادا کر رہا ہو وہی میرے حق کو بخوبی انجام دے سکتا ہے. ترجیح اگر کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ دونوں ایک ساتھ ٹکرا جائے. جی ایسا میں اس کی طرف بھی آ رہا ہوں اور اسے بھی میں آپ کی جو ہے وہ کر دوں. اس سے پہلے صرف میں آپ کی خدمت میں جو ہے وہ ایک بات عرض کر دوں کہ آپ دیکھیں امام صادق علیہ الصلاۃ والسلام کی روایت ہے. امام کہتے ہیں لہم ولو ان الناس عدوا حقوقہم لکانوا عائشین بخیرہ. امام کہہ رہے کہ اگر لوگ دوسروں کے حقوق کو ادا کر دیتے نا تو بڑی سکون اور اطمینان کی زندگی گزارتے ہیں. بے شک. سمجھ گئے؟ لیکن ایسا نہیں ہوتا. یہ تو میں نے آپ کو یہ بتایا کہ حقوق الناس مقدم ہے خدا کے حق کے اوپر. لیکن یہ جو سوال آپ کا تھا بہت اچھا سوال ہے، اس کا جواب میں دے دوں. اگر آپ فقہی مسائل میں جا کر اس بات کو تلاش کریں گے کہ کہیں پر دو حق ایک ساتھ ٹکرا رہے ہو تو
کس کو مقدم کیا جائے. مسئلہ دیکھیے, اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور نماز پڑھنے کے درمیان ایسا شخص آ گیا جسے آپ سے پیسہ لینا ہے, ہاں آپ جس کے مقروض ہیں, ہاں اور آپ کے پاس کوئی حل نہیں ہے کہ آپ جو ہے نماز کو روکے بغیر, توڑے بغیر اس کا حق ادا کر دے, تو شریعت کہتی ہے آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ نماز کو توڑ کر, نماز کو روک کر اس کا حق ادا کریں, چاہے پہلی رکعت میں ہو چاہے چاہے دوسری رکعت میں ہو. 2 منٹ فنش کر لیتا ہوں نماز, اس میں کیا فرق ایسا تو یہاں صرف اسی لیے شریعت نے رکھا ہے روایتوں کے مطابق. اہمیت اگر دے رہا ہے اللہ تعالیٰ, اہمیت تو میں دے رہا جاننا چاہتا ہوں ہے. کہ اگر 1-2 منٹ نماز تو ویسے بھی 2 منٹ کا وقت لیتی ہے, اگر یہ آ گیا اور یہ رکنے کے لیے تیار, رک رہا ہے, سامنے والا خود اتنا سمجھدار ہے اس کی, تو کوئی مشکل نہیں. لیکن وہ ہے کہ نہیں بس مجھے اسی وقت چاہیے, اور اس کا حق بھی ہے کہ مجھے ادا کر دے اس وقت, یعنی وقت گزر گیا ہے یا, تو وہاں شریعت کہتی ہے کہ آپ نماز کو روک دیں, توڑ دیں, اور پھر اس کے بعد اس کا حق ادا کریں, صرف ایک شرط کے ساتھ. وہ شرط یہ ہے کہ نماز آپ آخری وقت میں نہ پڑھ رہے ہو, یعنی ایسا نہ ہو کہ آپ نماز آپ کو روکیں گے اور اس کا حق ادا کریں گے تو آپ کی نماز قضا ہو جائے گی. نہیں, وقت ہے تو شریعت کہہ رہی کہ یہ واجب آپ کا بعد میں ادا ہو سکتا ہے, اس سے پہلے یہ واجب ہے کہ آپ اس کے حق کو ادا کر دیں. اچھا, لیکن اگر قضا ہو رہی ہے تو پھر آپ نماز ادا کر لیں. جی جی اوکے. اچھا, یہ دیکھتے ہیں نا کہ کربلا میں جب ہم لوگ بات کرتے ہیں تو بہت سارے حق و علماء کرام بیان کرتے ہیں, تو اس کی وہاں سے کوئی مثال آپ نکال کر دکھائیں کہ جو ہے کہ وہاں پر بھی امام حسین علیہ السلام نے پورا خیال رکھا ہے حق الناس کا. جی دیکھیے, کربلا میں متعدد مقامات پر یہ چیزیں دیکھی جا سکتی ہے. عمیر انصاری ہے, وہ کہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے مجھے بلایا, اور بلانے کے بعد مجھ سے کہا, نادا فی الناس اللہ یقاتلن معی رجل علیہ دین. امام نے بلا کر مجھے کہا کہ تم اعلان کر دو, آواز لگا دو لوگوں میں کہ کوئی بھی میرے ساتھ ایسا شخص شہادت نہ دے کہ جس کی گردن پر کسی کا کوئی حق ہے. اس کے بعد کہتے ہیں اعلان کیا باقاعدہ, ہاں اس سے امام نے اعلان کرنے کے لیے کہا, وہ کہہ رہا ہے مجھ سے خود امام نے کہا. پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ امام کہتے ہیں کہ فَإِنَّهُ لَيْسَ مِن رَجُلٍ يَمُوتُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ لَا يَدْعُ لَهُ وَفَاءً إِلَّا دَخَلَ النَّارِ. امام کہہ رہے ہیں کہ اگر ایسا کوئی شخص ہے کہ جو اس راہ میں قربانی تو دے رہا ہے لیکن مقروض ہے اس کے اوپر, اور اس نے ابھی تک وہ قرض ادا نہیں کیا ہے, تو اس کے لیے کوئی چارہ کار نہیں مگر یہ کہ وہ جہنم کے حوالے کر دیا جائے. یعنی امام کیا کہہ رہے ہیں, راہ خدا میں وہ اپنی جان دے رہا ہے, امام کے ساتھ جو ہے وہ اپنی قربانی کو پیش کر رہا ہے, لیکن امام کہہ رہے ہیں اس کے باوجود اگر اس کی گردن پر حق ہے اور وہ حق لے کر دنیا سے جا رہا ہے تو عذاب کے علاوہ اس کی قسمت میں کچھ بھی نہیں آنے والا. اچھا, یہ بہت کنفیوژن ہوتا ہے مطلب مجھے کہ ایک عذاب مطلب جیسے میں کسی سے 50,000 لیا, ٹھیک ہے, اب میں مر گیا ہوں, ٹھیک ہے, تو 50,000 کے بدلے ہم لوگ سنتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی نیکی اسے دے دے گا, بلکہ آپ کو عذاب دینے کے بجائے, اور اس کے عذاب بھی ہمارے پاس آئیں گے کہ یار خالی ہماری نیکی ہی چلی جائے گی, ہماری نیکیاں کم ہو جائیں گی. اس میں فرق کرتا ہے کہ کس حد تک آپ کے پاس نیکیاں, ہو سکتا ہے آپ کو اتنی نیکیاں نہ ہو کہ اس کی بھرپائی ہو جائے. وہ تو رہنا چاہیے, اگر نہیں ہوتی تو پھر اس کے گناہ کے اس میں آنا شروع ہو جاتے ہیں. اچھا, یعنی اگر آپ کے پاس اتنا ہے نیکیاں کہ وہ اس کی بھرپائی کرے تو ٹھیک ہے, نہیں ہے تو پھر اس کے گناہ آپ کو لینے پڑتے اس کے مقابلے میں. یا اس کے علاوہ ایک روایت اور دیکھیں, موسیٰ ابن عمیر انصاری ہے, یہ جو عمیر انصاری جن کا تذکرہ ابھی کیا تھا ان کے والد ہے, وہ کہتے ہیں کہ امام حسین نے کسی کو حکم دیا, امر الحسین منادین, امام حسین علیہ السلام نے حکم دیا کہ آپ اعلان کر دو, فنادى, اس شخص نے اعلان کیا, لا يقبل معنا رجل علیہ دین, ہمارے ساتھ کوئی بھی ایسا شخص قابل قبول نہیں ہے جس کی گردن پہ کوئی کسی کا حق ہو, کوئی قرض ہو. فقال رجل ان امراتی ضمنت دینی, ایک شخص امام کے اصحاب میں سے, ساتھیوں میں سے نکل کے آیا اور آ کہتا ہے مولا میری گردن پر قرض تو ہے لیکن میری بیوی نے ضمانت لی ہے, میری وائف نے ضمانت لی ہے کہ تم جاؤ میں اسے ادا کر دوں گی. تبھی امام نے کیا کہا آپ دیکھیں, فقال الحسین وما ضامن امرا, اور کہہ رہے کہ شرعی اعتبار سے زوجہ ضامن نہیں ہو سکتی. البتہ یہاں پوری بحث ہے
کہ ضامن ایک ضامن مرد بھی ہے تو کافی نہیں ہوتا, 2 ہونا ضروری ہوتے ہیں, خواتین ہیں تو 4 ہے. تو چونکہ وہ ایک تھی لہٰذا اس قسم کی ضمانت شریعت میں جبکہ اس کی بیوی تھی قابل قبول. تو امام نے کہا کہ بیوی کی ضمانت جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے. تو اس کے ساتھ 4 عورتیں ہونی چاہیے اگر ہیں تو. جی, اس کے شریعت کے اپنے ضمانت کے مخصوص اس کے مسائل ہیں کہ مرد ہے تو کتنی ہو, خواتین ہیں تو کتنی ہو. ٹھیک, تو امام نے کہا کہ وہ بھی قبول نہیں ہے. اس کے بعد تاریخ نے یہ نہیں لکھا کہ وہ اس کا ہوا کیا, چلا گیا جو بھی, لیکن صرف امام کی تاکید بتلا رہی ہے کہ حق الناس. میدان کربلا میں امام کھڑے ہیں, لوگ آمادہ ہے اور امام کی فوج مختصر سی فوج ہے, امام کو نصرت کی ضرورت ہے. امام نے حبیب نے مظاہر کو خط لکھا, اس وقت بھی امام کہہ رہے ہیں کہ اگر حق ہے تو میرے ساتھ نہ آئے, میرے ساتھ آنے کے بعد بھی میں اس کی ضمانت لینے کے لیے تیار نہیں ہوں, چونکہ حق الناس سخت ترین مسئلہ ہے جس کی طرف امام توجہ دلا رہے ہیں. تو وہ جو امام حسین علیہ السلام نے کہا تھا کہ شب عاشور کہ چراغ بجھا دیا تھا کہ جو چاہنا چاہتا ہے اس کے جنت کی ضمانت میں لیتا ہوں, تو یہ واقعہ اس سے پہلے کا واقعہ ہے. یہ سب جو لوگ شامل ہوئے تھے کربلا میں ان کے اوپر کسی کا حق نہیں تھا, کوئی گردن پہ حق نہیں تھا. یہ گارنٹی اسی لیے کہتے ہیں کہ امام ایسے لوگ لے کر گئے تھے کہ یہ سب چیزوں سے پاک اور مبرہ تھے. اور مجھے لگتا ہے یہ جو وہ اعلانات ہے یہ بھی امام یا درمیان راستے میں یا ان تاریخوں سے پہلے کی تاریخوں میں اعلان کروا چکے تھے. شہادت کا دن آنے سے پہلے سارے پاک اور صاف لوگ ہر اعتبار سے میرے اعصاب میں ہو جائے. تبھی تو آج علیہ السلام ہے. بالکل, چلیے وہ مطلب ان کو لوگ یاد کرتے ہیں. اچھا, ایک اور واقعہ کربلا کا ملتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام جب پہنچے تو وہاں سے پوچھا کہ زمین کو کیا کہتے ہیں. پھر کہنے کے بعد اس زمین کو خریدا امام حسین علیہ السلام نے, پھر وصیت بھی کی. خریدنے کا مقصد کیا ہو سکتا ہے؟ مطلب وہ اس ٹائم پہ تو ایسا جنگل تھا, بیاباں تھا اور سب کچھ, مطلب کوئی کہیں پہ بھی رک جاتا تھا, ٹھہر جاتا تھا. پر خریدنا, کیونکہ ٹیمپریری تھے, کوئی وہاں پرماننٹ تو تھے نہیں امام حسین علیہ السلام. خریدنے کا کیا مقصد ہو سکتا ہے کہ بھائی اتنا زیادہ کوئی مطلب کیا سوچ رہا ہے؟ بالکل, آپ کا اس پروگرام میں بیٹھ کر خود اس سوال کو پوچھنا کہ جو اپنے آپ میں بہت اچھا سوال ہے, اس بات کو روشن کرتا ہے کہ کہیں نہ کہیں آپ کے ذہن میں یہ بات ہے کہ امام کا خریدنے کا تعلق کہیں نہ کہیں حق الناس سے جڑا ہوا ہے. وہی نا, خریدنے کا مقصد مطلب ہوتے نا 3-4 دن تو رکنے, ہم لوگ نہیں بولتے چل آئے کہاں پہ کتنا خرچہ کریں گے, کہیں ایسی جگہ رکتے جہاں پہ ایسا تو آپ کا پیسہ بچ جائے. سوال یا ناظرین کے ذہن میں بھی یہ بات ہے, یعنی کہیں نہ کہیں اس میں بھی حق الناس کی اہمیت کو امام بتانا چاہ رہے ہیں. آپ دیکھیں دینی تعلیمات میں حق الناس کی رعایت جو ہے وہ اگر آپ دیکھیں گے تو ایسا نہیں ہے کہ صرف زندگی میں حق الناس کی رعایت ضروری ہے کہ بھائی جب تک آپ زندہ ہے, باحیات ہے, ٹھیک ہے نا, دنیاوی زندگی میں آپ صرف حق الناس کی رعایت کرے, بلکہ انسان کے مرنے کے بعد بھی اس کی رعایت وہ اپنی زندگی میں کر کے جائے کہ مرنے کے بعد بھی ایسا کچھ نہ ہو کہ میری وجہ سے کسی کا کوئی حق ضائع ہو رہا ہو. اسی بنا پر کہ مطلب ایسا نہ ہو کہ رسول کا نواسا آیا اور یہاں پہ جنگ ہوئی اور میں کلی حکم آپ کی خدمت میں کروں. شریعت مثلا یہ نہیں رہتی کہ مثلا اسی لیے شریعت کا حکم ہے کہ کسی بھی مرنے والے کو آپ اس کے بدن کو جو مر گیا ہے کسی کی زمین میں, غصبی زمین میں دفن نہیں کر سکتے. شریعت کا حکم ہے کہ غصبی زمین میں آپ جو ہے کسی کو بھی, امام حسین سے آج کے دور میں بنا پرمیشن آپ کہیں دفن کر سکتے, ایسا تو شرعاً جو ہے وہ جائز نہیں ہے کسی غصبی زمین میں کسی کو دفن کر دینا. اور شاید اسی لیے امام حسین علیہ السلام جب 2 محرم کو وارد کربلا ہوئے ہیں تو امام نے جو ہے قبیلہ بنی اسد والوں سے اس زمین کو خریدا ہے, جو زمین جہاں امام کی قبر اور روضہ بنا ہوا ہے. تقریباً امام علیہ السلام نے اپنی زمین خود خریدی. مطلب آپ سوچے کہ انہیں کتنا مطلب اس چیز کا پتہ تھا کہ مجھے یہاں پہ دفن بھی ہونا ہے اور آج لوگ وہاں جا بھی رہے ہیں. تو کربلا کا ایسا کوئی دائرہ بتایا جاتا ہے کہ جو جنگ ہوئی وہ ساری جنگ پھر امام کی زمین پر ہوئی ہے, یعنی خریدی ہوئی؟ ہاں, البتہ ہو سکتا ہے تحقیق میں یہ بات معلوم پڑے کہ کتنی زمین امام نے خریدی تھی, کیا تھی, پر یہ تو شیورٹی ہے کہ جہاں پر دفن ہوئے ہیں, جو کربلا کا دائرہ جیسے ہم لوگ جاتے ہیں, حضرت عباس علیہ السلام کی ہے, پھر اور دیگر شہیدوں کی ہے, تو وہ ساری زمین امام حسین نے 60 درہم میں جو ہے وہ خریدی تھی. اور شاید امام کے خریدنے کے پیچھے یہ 2 ہی ہدف ہو سکتے ہیں کہ جس میں سے ایک ہدف یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام چاہتے تھے کہ غصبی زمین میں دفن نہ ہو, میری اپنی زمین ہو تاکہ آسانی سے مجھے اس زمین میں دفن کر دیا جائے. اچھا, اس کا دوسرا بھی کوئی ہدف ہو سکتا ہے؟ مطلب دوسرا ہدف ایک ہی ہدف تھا کہ خریدو اور نہیں, دوسرا جیسے میں نے کہا 2 ہدف ہے,
اور دوسرا ہدف اس لیے جو ہے زیادہ وضاحت کی اس کی ضرورت نہیں آتی کہ عام طور سے لوگ مصائب میں سنتے رہتے ہیں اسے، لیکن میں مختصر اپنے ناظرین کے لیے بتا دیتا ہوں کہ جب امام نے خریدا اس زمین کو تو قبیلہ بنی اسد والوں کو ہبا کر دیا، ہاں ہدیہ کر واپس کر دیا تھا، ہبا مطلب بھائی گفٹ کر دیا، گفٹ کر دیا بغیر کسی اس کے انہیں واپس سے وہ نہیں کیا، دے پیسہ دیا، نہیں لیا یا کچھ نہیں لیا، لیکن صرف امام نے 2-3 شرطیں رکھی جو دوسرا ہدف امام کا ہو سکتا ہے۔ اس میں پہلی شرط امام نے کیا رکھی کہ جب یہ لوگ ہمیں قتل کر کے چلے جائیں اور یہ لوگ اپنے نجس لاشیں دفنا دیں تو تم ہماری پاک لاشوں کو دفن کر دینا۔ ایک شرط امام نے ان سے رکھی تھی زمین واپس دینے کے عوض میں۔ دوسرے امام حسین علیہ السلام نے کہا تھا جو ہدف میں سے اہم ہدف بن سکتا ہے کہ جب بھی میرا کوئی زائر کربلا آئے اور میری قبر کا نشان پوچھ رہا ہو تو تم اتنی مہربانی کر دینا کہ میرے قبر کا نشان بتا دینا، تاکہ ایسا نہ ہو کہ لوگوں سے میری قبر مخفی رہ جائے، لوگوں کو پتہ نہ چلے۔ اور بعض مقاتل نے لکھا کہ امام نے یہ بھی کہا تھا کہ تمہاری موجودگی میں اگر میرا کوئی زائر آئے تو اسے امام حسین کی زمین پر 3 دن تک مہمان رکھنا، امام حسین کا مہمان رکھنا۔ اس لیے امام نے ان 3 شرطوں کے ساتھ جو ہے وہ اس زمین کو قبیلہ بنی اسد والوں کو ہبا کر دیا تھا۔ لیکن ان دونوں ہدف میں کہ جو 3 شرطیں ہیں اور حق الناس والی جو بات ہم نے کی، وہ پہلا ہدف زیادہ مہم اور اہمیت کا حامل ہے کہ امام چاہتے تھے کہ میری اپنی زمین ہو، کل یہ کوئی نہ کہے کہ نواس رسول ہے، امام ہے اور کسی کی زمین میں دفن کر دیے گئے یا ان کا روزہ جو ہے اس زمین میں، لہٰذا امام حسین نے اسے خریدا اپنی کی اور پھر اس زمین میں دفن ہوئے کہ جہاں آج عالیشان روزے امام کے موجود ہیں۔ آج کربلا کو 1400 سال سے زیادہ ہو گیا ہے لیکن کوئی بھی انسان کربلا کی طرف انگلی نہیں اٹھا پایا۔ بہت کوششیں ہوئیں اس نشان کو مٹانے کی، عزاداری سید الشہداء کو مٹانے کی، ہر طرح کی کوششیں، جی، جبکہ ان کے کنٹرول میں پورا آ بھی چکا تھا، ظلم بھی کیا گیا، لیکن اس کے باوجود سید الشہداء کا خون آج بھی لوگوں کی مطلب ذہنوں پہ اس طرح سے چھایا ہے کہ ہر کوئی امام حسین علیہ السلام کا نام لے رہا ہے۔ آگا بہت بہت شکریہ، انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں پھر ملاقات کریں گے۔ آپ کے بھی شکر گزار ہے چینل علم کی ٹیم کے اور خصوصاً ہمارے سامعین کے جنہیں اپنا قیمتی وقت دے کر ہماری گفتگو کو سنا۔ وہ تو ضروری ہے، شکر گزار تو ہونا ہی چاہیے، کیونکہ یقیناً ناظرین پروگرام دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ جو ہے کیا پروگرام اور بنانا چاہیے، فیڈ بیک جب دیتے ہیں۔ بالکل ناظرین آپ تمام کا بھی ایک بار پھر سے شکریہ ادا کرتا ہوں اس پروگرام میں جڑنے کے لیے، اور امید کرتا ہوں کہ آج کا پروگرام آپ تمام لوگوں کو بہت پسند آیا ہوگا، اور ایک بات بہت اچھے سے سمجھ میں آ چکی ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے جو زمین خریدا تھا، اس زمین خریدنے کا مقصد صرف اتنا ہی تھا کہ وہ اپنی زمین پر دفن ہو، اور خریدنے کے بعد اسے ہبا بھی کر دیا گیا تھا۔ اور بہت ساری باتیں آج کے پروگرام میں ہوئی ہے، انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام کے لیے فائدہ مند بھی ثابت ہوں گے، اس سے ہم اپنی زندگی میں کافی کچھ سیکھ بھی سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں پھر ملاقات کریں گے، دیکھتے رہیے چینل میں۔ شکریہ۔